ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصر ٹائم ہے کوئی سوال بھائی کے ذہن میں وہ سوال کر سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی؟ اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کے متعلق یہ ہوئی تھی یا نہیں. نبی علیہ السلام کی نماز جنازہ کوئی باقاعدہ ایک جماعت نہیں ہوئی تھی بلکہ لوگ آتے جاتے تھے انفرادی یا 2 آدمی 3 آدمی کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں. اس طرح سے ہوا ہے جس طرح عام طور پہ ہوتا ہے کہ کسی کی نماز جنازہ ایک ہی ہوتی ہے. ایک امام نماز پڑھاتا ہے لوگ سب مان کے نماز پڑھتے ہیں. تو نبی علیہ السلام کی جو جنازے کی نماز ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوئی تھی بلکہ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے بیان کی جاتی ہے کہ اگر ایک جماعت ہو جاتی باقاعدہ تو پھر دوسری جماعت نہیں ہو سکتی اس لیے کہ نماز جنازہ میں ایک ہی جماعت ہوا کرتی ہے. تو شاید اس لیے بھی باقاعدہ ایک جماعت نہیں ہوئی تاکہ دور سے آنے والے بھی نبی علیہ السلام کے لیے جنازہ پڑھ سکے. تو یہ معاملہ تھا. دوسرا سوال ہمارے بھائی نے کیا ہے حیات النبی سے متعلق. یہ حیات النبی کا ایسا عقیدہ ہے جس سے شاید ہی کوئی فرقہ کوئی گروہ محفوظ ہو. اور اس معاملے میں اس طرح اتفاق نظر آتا ہے تمام مخالف میں کہ جس طرح آپ دیکھیں کہ عیسائی جنہوں نے جو آج اس بات کے اوپر متفق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں. عیسائیوں میں درجنوں کے حساب سے فرقے ہیں, ایک جو نہیں درجنوں کے حساب سے, لیکن اس بات کو سب کا اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یہ اتفاق کیسا ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے چند سو سال کے بعد ایک ان کے پادری نے ایک ان کے عالم نے یہ عقیدہ دیا. اس کے بعد پھر سب نے اس کو مان لیا. اسی طرح اس امت میں حیات کا عقیدہ احمد بن حنبل نے دیا اور اس کے بعد پھر 300 سال کے بعد 400 سال کے بعد پھر اس کے اوپر بتدریج آہستہ آہستہ اتفاق کیا گیا. تو آپ دیکھیں کہ جس طرح عیسائیوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے معبود ہونے الہ ہونے خدا ہونے پر اتفاق ہے, اسی طرح سے اس امت کے اوپر حیات النبی کے مسئلے پر اتفاق ہے. لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اللہ کی کتاب نبی کی وفات کا اعلان کرتی ہے انک میت و انہم میتون. اور وہ عظیم الشان خطبہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر دیا اور اس کے الفاظ دیکھیں جو انہوں نے خطبے میں کہے, پورا واقعہ پڑھے کہ نبی کی وفات ہو جاتی ہے, لوگ جمع ہوتے ہیں, نبی علیہ السلام کی وفات عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں ہوتی ہے. ام المومنین عائشہ بیان کرتی ہے کہ میرے زانوں پہ آپ کا سر رکھا ہوا تھا اور اسی حال میں آپ کی وفات ہوئی, آپ کی روح قبض کر دی گئی.
اس کے بعد لوگ جمع ہوئے، عمر بن خطاب بھی جمع ہوئے آپ کے عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کے بعد۔ عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی، اللہ کے نبی دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور ان کفار و مشرکین کے خلاف قتال کریں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ جب ان کو اطلاع ملی ہے تو وہ آئے ہیں اور اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں داخل ہوئے۔ نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی، وہ چادر ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں تلک حیہ و میتہ، اے اللہ کے رسول آپ دنیا کی زندگی میں پاکیزہ تھے، مرنے کے بعد بھی آپ پاکیزہ ہیں، یعنی اللہ کے شریک نہیں ہے، نہ زندگی میں نہ مرنے کے بعد۔ پھر وہ کہتے ہیں لا یجعل اللہ موتتین، عمر کہہ رہے تھے اللہ کے نبی دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، ابو بکر کہتے ہیں لا یجعل اللہ موتتین، اے نبی اللہ آپ کے اوپر دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا، ایک موت جو آپ کے لیے مقدر تھی وہ ہو گئی۔ تو یہاں دیکھیں عمر بن خطاب کی بات کا ابو بکر رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں کہ ایک موت جو تھی وہ آ گئی، اللہ آپ کے اوپر دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا۔ پھر ابو بکر باہر نکلتے ہیں، ممبر پہ چڑھتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں، خطبے کے الفاظ دیں گے، ایک ایک لفظ سے اللہ کی وحدانیت توحید چمک رہی ہے، نظر آ رہی ہے توحید کسے کہتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ توحید کے ماننے والا کہ کیا الفاظ اور کیا انداز ہوتے ہیں۔ توحید کا ماننے والا بڑے واجباب انداز میں جہاں اللہ کی الوہیت اور اس کی ربوبیت سے ضبط پڑتی ہے تو وہ چیخ اٹھتا ہے، چلا اٹھتا ہے، جس طرح ابو بکر نے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات۔ اپنی قوم کو، مدینے والوں کو، جو لوگ جمع تھے ان کو خطاب کیا الا، سن رکھو، سمجھ لو، ہوشیار ہو جاؤ۔ یہ الا کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے لوگوں کو پوری طرح متوجہ کرنے کے لیے، عربی زبان میں کہا جاتا ہے الا، غور سے سنو، ہوشیار ہو جاؤ، سمجھ جاؤ۔ الا من کان یعبد محمدا، غور سے سن لو، جو محمد کا پجاری ہے، یعبد محمدا، جو محمد کی عبادت کرنے والا ہے، فإن محمدا قد مات، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً موت آ گیا۔ دیکھیں ایک ایک لفظ سے ابو بکر کی توحید چمک رہی ہے، توحید نظر آ رہی ہے، اور کہتے ہیں ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے فإن اللہ حی لا یموت۔ دیکھیں جو بھی توحید کا ماننے والا ہے وہ تمام انسانوں کی مرنے کے بعد تمام انسانوں کی، تمام مخلوقات کی حیات کا، زندگی کا رب کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے فإن اللہ حی لا یموت، کہ سن لو ہر ایک کو فنا ہونا ہے، موت کے گھاٹ کرنا ہے، زندہ رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، لا یموت، جسے موت نہیں، اور جو مر گیا وہ الہ نہیں ہو سکتا، جسے موت آ گئی وہ داتا نہیں ہو سکتا، جسے موت آ گئی وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیں یہ الفاظ ابو بکر صدیق کے، پھر وہ قرآن سے دلیل دیتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ۔ تو دیکھیں سارے صحابہ کرام نے اس بات پہ اتفاق کیا، جس پر قرآن گواہ، اللہ کے نبی کی حدیث گواہ ہے، صحابہ کرام سارے اس بات پہ متفق ہو گئے، آج ان کے
خلاف ان مولویوں نے اس بات میں اتحاد کر دیا ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہے. اس سے یہ قرآن کا بھی انکار ہے، حدیث کا بھی انکار ہے، اور ابو بکر صدیق کے خطبے کا انکار ہے. صحابہ کرام نے جس بات میں اتفاق کیا تھا اس کا بھی انکار ہے. آپ دیکھیں معمولی مسئلہ نہیں ہے. شرک کی ابتدا، قبر پرستی کی ابتدا یہاں سے ہوئی. جب تک یہ قبر پرستی کی بنیاد اسے جب سے نہیں کھایا جائے گا کچھ حاصل نہیں ہوگا. یہ جتنے چاہے یہ کیا کرتے ہیں، مزاروں میں دھماکے کرتے ہیں، کیا اس سے قبر پرستی ختم ہو جائے گی؟ کیا خودکش حملے کرنے سے قبر پرستی ختم ہو جائے گی؟ تمہارا عقیدہ تو یہ ہے حیات کی قبر کا. تم خود قبر پرستی کی بنیاد رکھنے والے ہو. اس طرح سے قبر پرستی ختم نہیں ہوگی. قبر پرستی کی بنیاد حیات کی قبر ہے، اس کو جب سے اکھاڑنا ہوگا. قبر پرستی اسی دن ختم ہو جائے گی جب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ ہاں اس قبر میں پڑا ہوا لاشا یہ بے جان ہے، مردہ ہے، بے جان لاشا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے. یہ مٹی، یہ جسم مٹی سے بنا، مٹی میں مل گیا، خاک سے خاک میں ملا ہے، مٹی میں ملی ہے. یہ کیا، یہ کس طرح سے ہمارا حوصلہ آرام ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح سے یہ قبر پرستی جو ہے یہاں سے ختم ہوگی، مذہب پرستی یہاں سے ختم ہوگی. جب تک اس عقیدے کا رد نہیں کیا جائے گا قبر پرستی ختم ہی نہیں ہوگی. تو یہ اصل معاملہ ہمارا فقہی مسائل میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. نہ یہ جھگڑا ہے کہ نماز میں رفع یدین کرنا نہ کرنا، یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے. دیکھیں اتفاق جو ہے کس سے ہوتا ہے؟ اتفاق فقہی مسائل کے اوپر ہوتا ہے. اتفاق، اتحاد، اجماع کس میں کیا جاتا ہے؟ جو چیز پہلے سے موجود نہ ہو. مثال کے طور پر پہلے خون کا عطیہ نہیں دیا جاتا تھا، خون ٹرانسفر نہیں ہوتا تھا. اب دور جدید میں خون ٹرانسفر ہونے لگا ہے. اس کے اوپر اجماع کیا جاتا ہے، اتفاق کیا جاتا ہے، رائے قائم کی جاتی ہے. لیکن اللہ کی کتاب کے خلاف کوئی اجماع، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، اللہ کی کتاب ایک طرف. تو یہاں ہوا یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے خلاف اتحاد کیا گیا ہے. اللہ کی کتاب کے خلاف اتحاد کی کوئی حیثیت نہیں. یہ کتنے ہوں گے؟ 3 ارب 4 ارب اس سے زیادہ دنیا میں عیسائی پائے جاتے ہیں. تو اس بات میں متفق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نام سے ثابت بیٹھے ہیں. ہم رد کرتے ہیں، اپنی جگہ باطل کہتے ہیں، چاہے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے.